الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بزم امام حسین کی محفل میں زوم کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سننے اور سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ چند دنوں سے آپ بزم امام حسین میں مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع شہید کے معنی اور شہید کے مرتبے سے متعلق ہے، تاکہ اسے جاننے کے بعد آپ محسوس کر سکیں کہ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے اور شہید ایک بندہ مومن کے لیے کتنا بڑا لقب ہے، اور شہید کا مرتبہ اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے شہید کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ در حقیقت یہ آیہ کریمہ شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ جب جنگ بدر میں شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ کھپا چکے اور راہ خدا کے اندر اپنی جان لٹا چکے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، مختصر سی تعداد لے کر ایک بڑی فوج کے مقابلے کے اندر اتر گئے اور جان اپنی قربان کر کے
دنیا کے عیش سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود آخر اتنی بڑی فوج کے مقابلے کے لیے کیوں چلے گئے؟ جا کر آخر کیا ہوا؟ جان ہی تو ان کی چلی گئی۔ تو شہدائے بدر کے حوالے سے جب اس زمانے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا، تب میرے کریم نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربان جائیے راہ خدا میں جان نچھاور کرنے والوں کی عظمت پر، کہ وہ جان نچھاور کرنے والے لوگ جنہوں نے جان کا نذرانہ بارگاہ سمدیت میں پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد جب انہیں کچھ لوگوں نے ان کے متعلق کچھ کہا تو جواب قرآن نے دیا، اور رب قدیر نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، زبان پر پہرا لگا دیا گیا، خبردار اللہ کی راہ میں جان نچھاور کرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان شہداء کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، ان شہداء کو قبر میں اتارا بھی گیا، ان شہداء کے ترکے کو وارثوں میں تقسیم بھی کیا گیا، اور عدت گزارنے کے بعد ان شہداء کی بیویوں سے دوسرے لوگ نکاح بھی کر سکتے، اور کیے۔ باوجود اس کے قرآن منع کرتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، ہاں تمہیں خبر نہیں، پتہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے اعمال اور بہت سارے اشخاص اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہوتی ہیں اور اس کا ہونا حق ہے۔ جن ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ حق ہے کہ فرشتے ہیں، دائیں بائیں کاندھے پر موجود فرشتے ہیں۔ حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہیں۔ اس میں ہماری نگاہوں کا قصور ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر نظر نہ آنے والی چیز کے بارے میں انکار کرنا ضروری نہیں۔ جن کو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ہے ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، انہیں جنات بھی نظر آتے ہیں اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان پر لگام دو، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو، مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور ایک مقام پر تو میرے کریم نے کہنے سے زیادہ سوچنے پر پابندی لگا دی اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ ہر قتل کیے جانے والا شہید نہیں ہے۔ دنیا میں روز قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے ہیں، کوئی کسی کو قتل کر دیا، کوئی کسی کو قتل کر دیا،
تو قتل کا بازار اس دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن ہر قتل کیے جانے والے کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے، اسی لیے قرآن نے قید لگائی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جو قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اللہ عز و جل کی محبت میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے لٹا دی۔ تو ایسے لٹانے والے کو اور اس راہ میں نکلنے کے عوض کے اندر اگر اسے کوئی قتل بھی کر دے تو بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے یہ مارا گیا، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان لٹا دی، اس لیے اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہے، البتہ تمہیں اس کی خبر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کے معنی کیا ہیں؟ کتنے معنوں میں لفظ شہید کے حوالے سے قرآن مقدس میں آیا، تو اسے تھوڑا سا سمجھیں تاکہ مقام شہادت کو اور مرتبہ شہادت کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاہدہ مشاہدتن، اس کے معنی ہوتا ہے پانا، دیکھنا۔ اسی سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو ایک معنی تو شہید کے یہ بھی ہوتے ہیں پانا، اور اسی اعتبار سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اسی طریقے سے شہید کا ایک معنی یہ ہوتا ہے من قتل فی سبیل اللہ، اللہ عز و جل کی راہ کے اندر جو قتل کیا جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے کیا پروردگار جل جلالہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے؟ ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہید جو ہے، شہید بمعنی اشہدہ حاضر ہونا، الحضور المجرد، الحضور مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرہ، حاضر ہونا مشاہدے کے ساتھ، چاہے آنکھ سے ہو یا دل سے ہو۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی اولاد وہاں پر حاضر تھی۔
تو شہید کے ایک معنی حاضر کے بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو شہید جس طریقے سے حاضر ہونے کے معنی، تو آپ جانتے ہیں جب شہید اللہ کی راہ کے اندر جان دینے کے لیے نکلتا ہے تو اس وقت اس کی بارگاہ کے اندر اس کے سامنے رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس بندے کے لیے جو راہ خدا کے اندر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک معنی شہید کے گواہی دینے کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبانوں گواہ ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب پر شاہد بنا کر لائیں گے۔ یہاں شہید بمعنی گواہ، یہ معنی بھی اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے جانے والے کی زندگی پر صادق آتا ہے کہ دنیا کے عام مسلمان آپ ہوں یا ہم ہوں، ہم سب بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ہماری گواہی اللہ عز و جل کو دیکھ کر کے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا اور فرمایا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو حضور کی گواہی پر ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہماری گواہی یہ ہے کہ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں، لیکن ایک دیکھنے والے کے کہنے پر ہم نے گواہی دے دی۔ لیکن اللہ اکبر، شہید کس طریقے سے گواہ ہے؟ تو آپ جانتے ہیں شہید کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے شہید اپنے رب کا دیدار کر لیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اے لوگو، تم زبان سے گواہی دے رہے ہو، ہم اللہ کی راہ میں جان لٹا کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ شہید جو ہوتا ہے یہ بہت اونچے درجے کا مالک ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ کے اندر وہ جان نچھاور کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، تم تو زبان سے گواہی دیتے ہو، کبھی سجدہ کر کے گواہی دیتے ہو، لیکن ہم جس خدا نے ہمیں جان عطا فرمائی اس جان کو اس کی راہ میں لٹا کر کے ہم بتاتے ہیں کہ سنو، جس کی راہ میں ہم جان لٹا رہے ہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، شہید کا بڑا اونچا درجہ ہے، اور یہ بھی ذہن کے اندر رہے اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے تو شہید ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے زمرے میں کچھ لوگوں کو شامل فرمایا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خود دریافت فرمایا اور ارشاد فرمایا تم اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کس کو شہید گمان کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ شہید ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں مرے وہ شہید ہے، اور جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرے وہ شہید ہے، جو کسی عمارت کی کسی دیوار کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر خودکشی نہ کرے، پانی میں ڈوب گیا اور ڈوبنے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی شہید فرمایا۔ اور مزید سماعت فرمائیں، ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو، اس لیے کہ شہادت کی تمنا اور آرزو لے کر جو صحابی حاضر تھے ان کی طاقت اتنی نہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں جان نچھاور کر سکیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے یہ دیکھ بھی لیا تھا کہ ان کے لیے یہ موقع نہیں آنا، اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ عظیم دربار ہے جہاں سے کسی کو لا کہنا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب مانگنے والے نے اس طرح کی موت مانگی تھی جو شہادت کی موت تھی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ ایک رات وہ باوضو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، صبح پتہ چلا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے اور ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے انتقال کی اطلاع دی گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی وضو کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہی ایک حکمی۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائیں، پیٹ کے مرض سے مرنا، دیوار کے نیچے دب کر کے مرنا، اسی طریقے سے سفر میں مرنا، اسی طریقے سے پانی میں ڈوب کر مرنا، یعنی خودکشی نہ کرنا بلکہ یوں ہی پانی میں ڈوب گیا اور ڈوب کر کے ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی عورت کا ڈیلیوری کے وقت مر جانا، زچگی کے عالم میں مر جانا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے اور راستے میں موت واقع ہو گئی، اسے شہید کا مرتبہ۔ اسی طریقے سے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ۔ اور سنیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی شہادت کی قسمیں ہیں یہ حکمی ہیں، اور جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں یہ شہید فقہی ہے، یعنی اصطلاح شریعت کے اندر جسے شہید کہا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے جانے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کے بہت بڑے مرتبے بیان فرمائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راہ خدا میں قتل کیا جائے اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ پیغمبر سے قریب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قریب ہوتا ہے کہ نبی اگر سو جائیں تو آپ کی نیند آپ کا وضو نہیں توڑتی، اور شہید اگر راہ خدا میں جان قربان کر دے تو اس کا غسل نہیں ٹوٹتا۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے شہید نبی سے قریب ہے۔ نبی
بعد وصال بھی زندہ ہیں اور شہید بھی بعد شہادت زندہ ہے. نبی کو بھی بعد از وصال رزق الہی ملتا ہے اور شہید کو بھی بعد از شہادت اللہ عز و جل کی طرف سے رزق ملتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، دنیا کا انسان تھوڑی سی تکلیف کو سہنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑی سی پریشانی اسے برداشت نہیں ہوتی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ راہ خدا میں ایک انسان اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے نکلتا ہے، جان لے کر کے نکلتا ہے، نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے نکلتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ ذرا سوچو، ہمیں ٹھوکر لگے تو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہمیں معمولی سی پریشانی اور بخار کے اندر ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. لیکن آپ ذرا سوچو، جب تلواروں کے زخم لگتے ہوں گے، جب تیر کے زخم لگتے ہوں گے، جب اس زمانے کے اندر پریشانیوں کے بادل جب منڈلاتے ہیں اور جب دشمنان اسلام کی طرف سے تیر اور تلوار کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا شہید کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھیں کہ شہید کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو راہ خدا کے اندر جب وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو شہید کو قتل کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے لیے جان دینا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے سامنے حیات دنیاوی کا بھی تصور ہوتا ہے اور حیات اخروی کا بھی تصور ہوتا ہے. یہاں اب سمجھاتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ ذرا سوچو، امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو پروردگار نے امام الشہداء بنایا اور شہیدوں کا امام بنایا، نوجوانان جنت کا سردار بنایا. اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، اپنی جان سے انہیں محبت نہیں تھی. آپ ذرا سوچو، دنیا کا کون سا انسان ایسا ہے جسے اپنی جان پیاری نہ ہو، اپنا مال پیارا نہ ہو؟ لیکن کوئی یہ سوچے کہ کبھی کسی نے یہ تصور کیا کہ ہمیں یہ تکلیف آئے، ہمیں یہ تکلیف آئے اور ہم اس تکلیف کو برداشت کریں؟ نہیں. امام حسین تو جانتے تھے کہ راہ خدا میں جب میں نکلوں گا تو مجھے کتنی تکلیفیں آئیں گی، جان نچھاور کرنے میں مجھے کتنی تکلیفیں ہوں گی. لیکن نہیں، ان کے نزدیک قرآن کا فرمان تھا، ان کے نزدیک قرآن مقدس کا ارشاد تھا، ان کے نزدیک زندگی کا تصور تھا. آپ جانتے ہیں ہم اس دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہے. لیکن شہید جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے. زندگی تو در حقیقت وہ زندگی ہے جو موت سے گزرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی نگاہوں کے اندر دوامی زندگی تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر قیامت تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر آخرت تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے دیدار کی لذت تھی، امام حسین کی نگاہوں کے اندر اللہ عز و جل کے قرب کی دولت کا مزہ تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، جب کسی کے پیش نظر آخرت ہو، جب کسی کے پیش نظر اللہ کا دیدار ہو، جب کسی کے پیش نظر جنت ہو، جب کسی کے پیش نظر اللہ عز و جل کے قرب کی دولت ہو، تو پھر وہ اس دنیا کے اندر جیتا ہے تو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، مرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے. یہی وجہ تو ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیارے دیوانوں، ہم گواہی دیتے ہیں تو بن دیکھے گواہی دینے والے کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن شہید جب اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے نکلتا ہے، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ اپنے مولا کا دیدار کرتے ہوئے جان قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں اللہ عز و جل کے بندے مسلمان جنت میں جب پہنچا دیے جائیں گے اور جب جنتیوں سے کہا جائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو، سارے لوگ یہی کہیں گے نہیں مولا، ہمیں جو مزہ جنت کے اندر ہے وہ دنیا میں نہیں۔ لیکن جب شہید سے کہا جائے گا کیا تم دنیا میں جانا چاہتے ہو یا اسی جنت میں رہنا چاہتے ہو، تو جانتے ہیں آپ شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے کریم ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اس لیے کہ جو مزہ تیرے نام پر جان قربان کرنے کے اندر ہے وہ مزہ ہمیں کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ شہید کو جان قربان کرتے وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کے دیدار سے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ در حقیقت آج کا مسلمان خوف و ہراس کا شکار، آج کا مسلمان بزدلی کا شکار، آج کا مسلمان احساس کمتری کا شکار، آج کا مسلمان کمزوری کا شکار، آج کا مسلمان خوف و ہراس کا شکار صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی نگاہوں سے حیات بعد الموت کا تصور نکل چکا ہے۔ جس کی نگاہوں میں حیات بعد الموت کا تصور ہو اور جنت کی نعمتیں اور پروردگار جل جلالہ کے دیدار کا تصور موجود ہو، اسے اس دنیا کی حیات کے اندر اس دنیا سے دل لگانے کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیتا بھی ہے دنیا کے اندر تو اللہ کی رضا کے لیے اور جان نچھاور بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کے موقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر آئے، ہاتھوں میں کھجور ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں مارا جاؤں اللہ کی راہ کے اندر تو مجھے کیا نصیب ہوگا، کیا نعمت مجھے ملے گی؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے اسی وقت جتنی کھجوریں ہاتھ میں تھی وہ سب رکھ دی اور جنگ میں کود پڑے، اور کود پڑنے کے بعد لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں انہوں نے جان نچھاور کر دی، شہید ہو گئے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے گرد و غبار جھاڑا اور اس کے بعد فرمایا بالیقین اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر ان کے دماغ کے اندر جنت کا تصور تھا نا، ان کے دل و دماغ میں اللہ عز و جل کے فرمان پر یقین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شہید کے جسم کو زمین نہیں کھاتی اور شہید اس دنیا سے کچھ کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جسے ملک شام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی مزار اقدس سے آج بھی ان کے 2 پیر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قافلہ ملک شام سے گزر رہا تھا، اس میں ایک وقت کا بادشاہ بھی رہا ہوگا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ الرحمت والرضوان کا مزار ہے، حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا،
اور یہ اللہ کے بڑے عظیم بزرگ اور ولی کامل ہیں، اور راہ خدا میں انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور یہ عظیم شہید ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کرد اور کردی تھے۔ اتفاق سے اس بادشاہ کو، اس شخص کو کچھ کردوں سے ایسا معاملہ اس کا ہوا تھا کہ اس کا تجربہ کردوں سے متعلق اچھا نہیں تھا، تو وہ ان کی مزار کے قریب کھڑے رہ کر کے کہتا ہے معاذ اللہ، جو کچھ بھی اس کا تجربہ تھا اس تجربے کی روشنی کے اندر اسے جو نصیب ہوا ہوگا تجربہ، کرد تو ایسے ہوتے ہیں، کرد ایسے ہوتے ہیں، کرد ایسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ انہی میں سے یہ کوئی ہوں گے اور تم ان کو اتنا بڑا مرتبہ دے کر کے بیٹھے ہو۔ ان کے مزار کے قریب کھڑے رہ کر کے اس نے یہ کہا، آپ نے اپنے مزار اقدس سے اپنے دونوں پاؤں نکالے اور اسے لات مارا، وہ وہیں گر کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شام کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے پیر مبارک کو پھر قبر کے اندر ڈال دیں، لیکن آج بھی آپ کے دونوں پیر قبر مبارک سے باہر ہیں، اللہ اکبر، اور ویسے ہی تر و تازہ ہیں۔ فرانس اور جرمنی کے کچھ ڈاکٹروں نے تحقیق کے لیے وہاں آنا چاہا اور آئے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے پیر کو چھوا اور دیکھا تو انہوں نے برجستہ کہا ان پیروں کے اندر آج بھی زندگی موجود ہے۔ تو وہاں والوں نے کہا ایک سرٹیفکیٹ بنا کر کے آپ دے دو اپنے تجربے کی روشنی میں، تاکہ دنیا کے دوسرے پڑھے لکھے آئیں تو آپ کی تحقیق کو تسلیم کریں۔ آج بھی وہاں پر وہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے جس میں ان کی حیات کے حوالے سے فرانس اور جرمنی کے ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے۔ پتہ چلا شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات ذہن میں محفوظ رہے، امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ کہنے سے قرآن نے روکا، مردہ گمان کرنے سے قرآن نے روکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے، تو سنیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شہید 70 یا 80 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ راہ خدا میں سر کٹانے کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب پیش نظر آخرت ہو، جب پیش نظر اللہ کی خوشی ہو، جب پیش نظر اللہ کا دین ہو، جب پیش نظر اللہ عز و جل کے قانون کی سربلندی ہو، جب پیش نظر اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں جینا کتنا ہے۔ وہ جانتے تھے کوئی جی کر 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا، پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن اگر راہ خدا میں کوئی جان دے دے تو صرف اس کی زندگی اتنی مختصر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، راہ خدا میں جان دینے والے شہداء زندہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی زندگی کی ضمانت، ان کی زندگی کے رزق کی ضمانت اللہ عز و جل نے خود قرآن مقدس میں فرمائی ہے۔ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس عارضی زندگی کو اللہ کی راہ کے اندر کھپانا چاہیے، عارضی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارنا چاہیے۔ راہ خدا میں جد و جہد کرنے والا، راہ خدا میں زندگی گزارنے والا، راہ خدا کے اندر کوشش کرنے والا اگر اس حال کے اندر مر جائے تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کی بجائے دنیا پیدا کرنے والے سے محبت فرماتے تھے، اس لیے اس دنیا کی فکر کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی خوشنودی کا خیال کیا، اور اس کے عوض کے اندر مولا نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا جسے شہادت کا مرتبہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ گزر چکا، صدیاں گزر چکی، لیکن امام حسین دلوں میں بھی زندہ ہیں، محفلوں میں بھی زندہ ہیں، مزار میں بھی زندہ ہیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردہ رہے گا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے اس عارضی زندگی کو اگر ہم ہمیشہ کی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کوشش کریں، اللہ کی راہ میں محنت کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کی کوشش کریں، وقت آئے تو راہ خدا کے اندر اپنی جان نچھاور کرنے کی جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے جان اگر کھپ گئی تو اللہ تعالیٰ اس جان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر نان دو تو تمہیں نان ملے گی، اللہ کی راہ کے اندر جان دو تو تمہیں جان ملے گی۔ پتہ چلا مال رکھنے سے مال بچتا نہیں ہے، بلکہ مال وہی اچھا جو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے تو وہ مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس مال کی برکتیں اللہ مزید عطا فرما دیتا ہے۔ جان اللہ عز و جل کی دی ہوئی ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں کھپا دیا جائے تو مولا مزید زندگی عطا فرماتا ہے، حیات دائمی عطا فرما دیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین کی نگاہوں کے اندر قرآن کی یہ آیے کریمہ تھی، اس لیے زندگی سے زیادہ زندگی پیدا کرنے والے سے محبت تھی، اور اس دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے نہیں، آخرت کی زندگی پیش نظر تھی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل تاجدار کربلا کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی اس کی راہ کے اندر کھپانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذينا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم أحينا مسلما وأمتنا مسلما واحشرنا في زمرة المسلمين۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك۔ إلهي بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وسلم وبنيه فرج عنا ما نحن فيه۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما
اور اسلامی موت نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جو لوگ مختلف امراض میں گرفتار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ کورونا کے مریضوں کو شفا عطا فرما اور دیگر مہلک امراض میں گرفتار لوگوں کو شفا عطا فرما۔ جن لوگوں نے شفا کی دعا کی گزارش کی ہے انہیں بھی شفا عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ الہ العالمین جو ہمارے علماء اور مشائخ اہل سنت اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کی زندگی قرآنی زندگی بنا دے، ہم سب کی موت قرآنی موت بنا دے، یعنی ہم قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں جئیں بھی اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے کچھ بھی کر جائیں۔ مولا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔